ملیں گی، بہنیں ملیں گی. میں جب پشاور اور کوئٹہ جاتا ہوں تو میں کسی کے میزبان کے گھر گیا نا، میں پشاور گیا، میں نے میزبان سے کہا بھائی میں بہت مصروف ہوں، آپ لوگوں کو ملانا نہیں، میں بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا کسی سے نہیں ملاؤں گا، بس میرے اپنے رشتے دار ملیں گے آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کسی سے نہیں ملایا، نہ اڑوس سے نہ پڑوس سے. یہ کون ہے جی؟ یہ میرے چاچو ہیں. ان سے تو ملنا بنتا ہے بھائی، آپ نے ہمیں بلایا تو چاچو سے تو. یہ کون ہے؟ یہ دوسرے چاچو ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تیسرے چاچو ہیں. یہ کوئٹہ اور پشاور میں بڑا مزہ آتا ہے، میرا دل ایسے باغ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف رپورٹیں آ رہی ہیں یہ کون ہے؟ کتا. یہ کون ہے؟ یہ دوسرا کتا. کوئی نہ خالہ نہ پھوپھی، بھائی یہ بھی تو قومیں ہیں نا. یہ کون ہے؟ میں بھی ابا. ممکن ہے یہ کون؟ میرے فادر. ایک سیٹ اپ، یہ قوم یہ اس انتہا کو پہنچی بھی ہے. ابا ہے کنفیوز ہیں، بعض دفعہ تو پکے ٹھکے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کنفیوژن پتہ نہیں کون ہے. ایک سیٹ اپ یہ اما رہ گئی ہے بس باقی. اور ایک قوم یہ ہے بھائی پشاور کوئٹہ میں، یہ کون ہے بھائی؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. اتنے چاچے، طبیعت کیا ہو جاتی ہے. اور کچھ چاچے بھی انڈر اس کنسٹرکشن ہے. دادا نے اس عمر میں بھی ایک اور شادی کی ہے. ایسا بھی ہوتا. میں گلگت میں گیا، انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب سے میں ملا 80 سال کے، یہ میرے والد صاحب ہیں ماشاء اللہ بھائی، بڑی خوشی ہوئی والد صاحب سے مل کے. 80 سال کے. تو وہ پھر ان کے ساتھ گاؤں سے شہر جا رہا تھا، تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی برقعے میں. تو پتہ چلا کہ وہ ڈیلیوری کیس ہے، ان کے بچہ ہونے والا ہے. میں سمجھا کہ یہ جو بیٹے تھے نا ان کی وائف ہوگی، ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا. میں نے کہا یہ آپ کی وائف کے اولاد کا کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے، مجھے بہت بیچاروں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہہ رہی یہ میری وائف نہیں ہے، میری والدہ ہے. میں نے کہا اچھا چلو والدہ ہوں گی. ایک دم تھوڑی دیر میں میرا مجھے یاد آئے ابا تو گرل فرینڈ جو 80 سال کے تھے. میں تھوڑی دیر پہلے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی معذرت چاہتا ہوں، آپ کی والدہ ہیں. انہوں نے کہا میرے ابا ہیں. میں نے کہا آپ کے وہی ابا جو کل ملے تھے 80 سال کے، یہ ان کی وائف؟ کہہ رہے ہاں. تو ایک سیٹ اپ کیا ہے، یعنی یہ جو چاچا جو ان کے بچے ہوں گے اس کے چاچا بھی انڈر کنسٹرکشن ہے نا. ایک قوم یہ ہے خوشحال قوم ہے، بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، بہویں بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. رشتے ہی رشتے. ان کو کتے پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کتا پالتے ہیں دوستی کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے. اور ایک قوم ہے، یہ بھی فیملی ہے، یہ بہت بڑی فیملی ہے یہ والی. اس سے تو میں جب جاتا ہوں کوئٹہ پشاور، مجھے خاندان بڑے بڑے نظر آتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار. لیکن ان کو بھی خراب کیا جاتا ہے، جیسے ہم خراب ہو گئے نا. یہاں پہ ہزار گز کے بنگلے، بچہ ہی نہیں ہے گھر میں. ایک آدھ بچہ اس کو بڑے ممی ڈیڈی کی طرح پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں، بڑا آدمی بنے. وہ بڑا کب ہوگا؟ جب آپ مر چکے ہوں گے. اتنی دیر سے تو آپ نے شادی کی ہے. تو چاچا، یہ چاچے بھائی اتنے چاچے. اب ماموں شروع ہو رہے ہیں، کزن شروع ہو رہے ہیں. بڑے بڑے خاندان ہیں. اور پھر غریب تھے، اولادیں بڑی ہوتی گئیں، بزنس کرتے گئے، وہ کیا ہو گئے؟ فیملی پلاننگ والے تو بولتے ہیں کہ بچے ہوں گے تو غریب ہو جاؤ گے. ہم نے دیکھا غریب تھے، بچے ہو گئے تو کیا ہوئے؟ بچے ایک دم سے تھوڑی ہو جاتے ہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب آپ کے 16 بچے. اور میں نے کہا ایک دم سے تھوڑی 16 ہو گئے، 16واں تو بڑا ہو گیا ہے. ایک صاحب سے میں ملا، ان کے 24 بچے نا. میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ سمجھے نہیں بات کو. میں نے کہا یہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی کما کیسے رہے؟ انہوں نے کہا بھائی بچے بھی تو بڑے ہو گئے ہیں، 24 ایک دم سے تھوڑی ہو گئے تھے. 24 کا مطلب ہے کہ 8-10 تو ابا کے ساتھ کاروبار میں، جاب میں، مختلف شعبوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. فیملی پلاننگ والے آپ کو یہ تو بتائیں گے اتنے بچے کہاں سے کھائیں گے. یہ نہیں بتائیں گے بھائی یہ بچے تمہیں کھلائیں گے، تم نہیں ان کو کھلاؤ گے. تم جن کو اتنا ان کو کھلاؤ گے اس سے زیادہ یہ تمہیں کھلائیں گے. گوروں کے یہاں تو کھلاتے نہیں ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں پیدا ہی نہیں کرو. تو پتا میرا اولڈ ہاؤس، میرا مستقبل کہاں ہے؟ اولڈ ہاؤس میں. 6 پیدا کروں گی، 1 پیدا کروں میں، مجھے کون سے گھر میں رکھنا ہے؟ تو اللہ میاں نے ہمیں رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کو جوڑنے کا. اب جوڑنا کیسے؟ بس یہ آخری بات. جوڑنا ایسے ہے، نبی نے فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. رشتے توڑنے والی تمام چیزیں حرام ہیں اور رشتے جوڑنے والی تمام چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. پہلے میں بتاؤں گا ٹوٹتا کی چیزوں سے، حسد سے ٹوٹتے ہیں رشتے. آج بہت بڑا مسئلہ ہے.
رشتے داروں میں کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو غریب اسے دیکھ کے جلنا شروع, اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع, ابے یہ گاڑی ہمیں کون بنا, ابے ہمیں پتہ ہے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے سارا. آج ہاں وہ بیچارہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں بھی کر رہا تو بھی اب اس کی ہر چیز غلط لگے گی آپ کو. وہ بھول گیا اپنی بچی کی شادی میں آپ کو بلانا. ابے جب غریب تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے انڈا موڑے میں چائے پیا کرتا تھا, ابھی دیکھو اس کے اتنا بڑا ہو گیا ہے, بچی کی کہاں یاد رہے گا. بھائی وہ واقعی بھول گیا. اچھا سوچ لو نہ, حسد جڑیں کاٹنا شروع, اس کی ہر بات غلط لگ رہی ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی, رشتے داروں میں کوئی زیادہ پھل پھول رہا ہے, آپ بولو بھائی اللہ کی دین ہے, کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے, اور دعا کیا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ ترقی دے. اس کی بات کو نیگیٹو مت لے کے جایا کرو. کل ایک صاحب مجھ سے ملے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا مزہ آیا آپ کے بیانات, اتنے کما بھی رہے ہیں اس سے, ایسی بات یار یہ کیا, میں نے کچھ صفائی بیان نہیں. بھائی ہم نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو ہمیں تو تصور بھی نہیں تھا کہ اس کی کوئی کمائی بھی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی میرے تو جمعہ اور اتوار کے پہلے بھی بیان ہوتے تھے, اب بھی جمعہ اتوار کے ہی ہو رہے ہیں. مونیٹائزیشن تھی تو بھی یہی ہو رہا تھا, جب مونیٹائزیشن نہیں تھی تو بھی کیا ہو رہا تھا بولو, یہ جب یوٹیوب چینل نہیں تھا تو بھی اتنے ہی بیانات ہوتے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہو گیا, پروپیگنڈا. تو درمیان میں انہوں نے کیا کر دی, لگ رہا ہے تب گئے ٹائٹ طریقے سے. ہاں وہ اصل میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اصل میں ظاہر تو دین کی خدمت تو ہوگی نا. تو بھائی میں تو 1994 سے بیان کر رہا ہوں, اور پہلے زیادہ بیان ہوتے تھے, تھوڑے کم ہو گئے. اچھا خیر, تو اب کیا ہوتا ہے رشتے داروں میں جب کوئی پھل پھول رہا ہے تو جیلس خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی کسی کی تعریف کر دے, کسی کے حسن کی, بھائی میک اپ کا سارا وہ ہے, سارا کیا ہے. اس دن میں نے دیکھا تھا نہا کے آئی تھی اصل چہرہ میں. تو ہر آدمی دوسرے آدمی سے جل رہا ہے, ہر عورت دوسری عورت سے جل رہی ہے. اس سے رشتے جڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں بولو, ٹوٹتے ہیں. اسی طرح جس کے پاس پیسہ آ گیا اس میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے. کتنے رشتے ایسے ہیں, جب آپ غریب تھے سب سے ملا کرتے تھے. یہ تو بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس کہ ہمارے کزن جو تھے ان کے والد مالدار ہو گئے, تو اب کزن نہ ہمیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں, نہ عید بقرعید میں ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. جو ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے, واش روم کہتے ہیں یوز نہیں کر سکتے. اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. پہلے واش روم استعمال ہوتا تھا, اب یوز ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو یوز کو استعمال کرنا یہ ابیوزو لینگویج ہے, استعمال غلط استعمال ہے. سارا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے یار, تم اپنے رشتوں کے سامنے تو تمہاری کوئی اوقات, بہن تو تمہاری کوئی بہن ہے, ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے, ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے کو اللہ نے بنایا ہے. ایک بھائی پیسے والا ہو گیا, دوسرا غریب ہے تو اس کو پوچھنا چھوڑ دیا. ایک پیٹ سے ایک خون سے دونوں بنے ہیں, کئی سال ایک بستر پہ چپک کے سوئے ہیں. کیسی محبتیں ہوتی ہیں بچپن میں, دیکھ لو نا آپ. ایک ہی ماں کے ہاتھ سے کئی سال دونوں نے نوالے کھائے, کئی سال کھائے. میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کیسی محبت ہے, ایسے لڑتے ہیں پھر دوستیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب الگ الگ ہوتے ہیں بڑے ہو کر کیسا ایک دوسرے کو پوچھنا پوچھتے ہیں تو مفاد میں کام ہوتا ہے تو بس, ورنہ یاد نہیں آتا. تو اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے, پیسہ دے دیا, تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس پیسے میں کس کا حق ہے, تکبر نہیں کر رہا, اترانا نہیں ہے, اور عمل سے دکھانا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں ہے. زبان سے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی ہمارا کیا کمال ہے. عمل ایسا ہوتا ہے جس سے لگ رہا تھا تمہارا کمال ہے, اللہ کی دین نہیں ہے, اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے اس کو. تو عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم بدلے بولو نہیں ہے. غریب کو چاہیے اس کو امیر کو دیکھ کے حسد نہ کرے, امیر کو چاہیے غریب کی توہین نہ کرے, اپنے رشتہ داروں سے ایسے ہی ملتا رہے